اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے بقیہ ایام میں دہلی میں، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں پر، دوسری اقلیات پر، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں پر جو ظلم و جور کا سلسلہ چلا ہے، رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی سکون کی سانس نہیں لے پا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو دین کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دلائیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کریں، جس میں ہماری صفوں میں شامل بعض نمک حرام اور غدار قسم کے لوگ، خود مسلمانوں میں جو لوگ شامل ہیں، وہ ان کے نام پر سیاست کھیل کر کے چندہ اکٹھا کرنے اور غلط انداز کے افکار کو رواج دینے کا جو دستور اختیار کر چکے ہیں، خود مسلمانوں کے خون سے وہ کھیلتے ہیں، دوسروں کا آلے کار بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات، تیری لاٹھی بے آواز ہے، تو ظالموں سے نپٹنے کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ تو جانتا ہے کہ فرعون کو ایک کمزور موسیٰ نے کیسے تباہ کیا تھا، تو جانتا ہے کہ زمینوں کو کیسے پلٹا جاتا ہے، تو جانتا ہے کہ ہمارے درمیان جو منافق ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ اے رب کائنات، اگر ان لوگوں کو ہدایت مل جائے تو ہدایت کا راستہ دکھا دے، اور ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو مسلمانوں کو ان سے تحفظ فراہم کرنے میں کامیابی عطا فرما دے اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، تقریباً 20 روز پہلے اللہ رب العالمین کے خصوصی انعامات اور قرآن مجید کے نزول، برکتوں کے نزول، توبہ و استغفار اور اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنے کا جو موسم بہار شروع ہوا تھا وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس رمضان کے اس ماہ مبارک کے 2 عشرے ہم سے گزر گئے، اور ایک عشرہ جو کہ 2 عشروں پر بھاری مبارک اور بابرکت ہے، وہ آج مغرب کی نماز سے ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کے بقیہ ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اگر سابقہ 2 سالوں کا جائزہ لیں تو کتنے ایسے ہمارے احباب تھے جو پچھلے رمضان میں باحیات ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ مسجدوں میں جمع نہیں ہو سکے۔ کتنے ایسے احباب تھے جو 2 سال پہلے کے رمضان میں مسجدوں کے بند ہونے کی وجہ سے ہم سے ملاقات بھی نہیں کر سکے، اور ایک طویل مسافت اسی جدائی پر گزری، اور ایسی گزری کہ وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا
کہ رمضان کے مبارک مہینے کے یہ ایام ہم کو نصیب ہوئے. اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس مبارک مہینے میں رب کائنات کی رضامندی کے لیے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکے اور پیاسے رہیں. اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کریں. اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کے تقوی اور پرہیزگاری کو تلاش کریں. اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ رب العالمین نے اسلام کے نزول سے لے کر کے آج تک اور قرآن مجید کے نزول، صحابہ کرام کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اسلامیہ کے نزول سے لے کر کے آج تک مسلمانوں پر جو احسان عظیم فرمایا ہے اس کا بدلہ بلکہ اس کا عشر عشیر بھی ہم کسی انداز سے ادا نہیں کر سکتے. ہم اس کی شکر گزاری سے قاصر ہیں، لیکن ہم کوشش بھی نہ کریں تو یہ افسوس کا مقام ہے. اللہ رب العالمین نے انسانیت پر سب سے عظیم احسان جو فرمایا وہ احسان عظیم یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بھوکا اور پیاسا رہنا برداشت کر لیا، ساری تکلیفیں برداشت کر لی، اس دنیا میں رہے تو پیبند لگے کپڑے پہنے، بھوکے اور پیاسے رہے، کئی روز تک بلکہ کئی مہینے تک فاقہ کیا، پیٹ پر پتھر باندھے، ساری تکلیفیں برداشت کی. لیکن اس نبی آخر الزماں اور محسن انسانیت نے اگر کسی چیز کو برداشت نہیں کیا تو صرف اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ مسلمان یا غیر مسلم یا انسانیت کے نام پر زندگی گزارنے والے کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قطعاً برداشت نہیں ہوا کہ وہ اس دنیا میں گمراہ ہو جائیں، آخرت کی کامیابی ان کے مقدر میں نہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جستجو، ساری دعائیں، ساری محنتیں، ساری کاوشیں اور سارے کے سارے جتن اسی وجہ سے کیے کہ انسانیت کو راہ ہدایت مل جائے، وہ رشد و ہدایت کی راہ پر چل کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں انتشار پیدا نہ کرو. اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کے پیغام کو، قرآن مجید کے احکام کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو، صحابہ کرام کے منہج اور صحابہ کرام کے فہم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. آپس میں اپنی ذاتی رائے، اپنے مفتیوں کے فتوے، اپنے علماء کے فتوے، اپنی علماء کے رائوں کی بنیاد پر آپس میں انتشار اور اختلاف پیدا نہ کیا کرو. تمہارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا راستہ چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کے اجالے کے طریقے سے بالکل روشن ہے. تم کو کہاں پر قدم بڑھانا ہے، کون سی چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کیا چیزیں کھانی ہیں، استنجا اور قضاء حاجت میں کون سے آداب کو اختیار کرنا ہے، نگاہوں کے آداب کیا ہیں، چلنے کے آداب کیا ہیں، لین دین کا طریقہ کیا ہے، کھانے پینے کا طریقہ کیا ہے، سفر کے آداب کیا ہیں، ہر چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، آپس میں اپنی رائے اور اپنے مفتیوں کے فتووں کی بنیاد پر اختلاف و انتشار اختیار نہ کرو. اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے ماضی میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. عربوں کا یہ عالم تھا کہ پانی کی میڑ کاٹ کر کے پانی اپنے کھیت میں دینے کے نتیجے میں جو جنگیں چلتی تھیں وہ کئی صدیوں تک ایک دوسری قوم کے خون کے پیاسے ہو جایا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا
تمہاری یہ عداوتیں، اسلام جب آیا تو اس نے ان چیزوں کو حل کر دیا، تمہارے درمیان محبت و الفت پیدا کر دی گئی، تم کو ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم ایک آگ کے گڑھے کے قریب تھے، قریب تھا کہ اس میں گر جاؤ، اللہ رب العالمین نے تم کو اس سے نجات دے دی، نکال کر کے شاہراہ جنت اور صراط مستقیم کا راستہ دکھایا، آرام و آسائش، امن و سلامتی کا راستہ دکھایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اسی طریقے سے اپنے بندوں پر انعامات کرتے ہیں۔ آج کا دور اگر ماضی کے بالمقابل دیکھا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے، تو مسلمان اگرچہ اسلام کو اپنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان اگرچہ قرآن مجید کی تلاوت کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان اگرچہ نمازوں کے قیام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت اور ایک کڑوی حقیقت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی رائے پر اپنی دین کو تولنے اور اپنے رائے پر اپنی زندگی کو گزارنے کا جو وتیرہ اختیار کر لیا ہے، مسلمان دوبارہ سے اسی آگ کے گڑھے کے پاس پہنچ کر کے اس میں لڑکھڑا رہا ہے، اور اس کو نجات دینے والی چیزیں اگر کوئی بتاتا ہے، کوئی قرآن و سنت کے احکام و مسائل واضح کرتا ہے، کوئی ممبر پر یا دروس و محاضرات کے ذریعے قرآن و سنت کی روشنی بکھیرتا ہے، تو ایسی صورت میں خود مسلمانوں کے طبقے اس کو گالی گلوچ، برا بھلا کہنے، یہودیوں کا ایجنٹ کہنے، RSS کا ایجنٹ کہہ کر کے دین کو نکار کر کے نہ جانے کون کون سے عذاب کو مول لیتے ہیں۔ آج مسلمان دوبارہ سے دینی شعور کے معاملے میں اسی گڑھے کے پاس پہنچ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اگر ہم کو اس آگ سے نجات چاہیے، اس زوال سے نجات چاہیے، ہم کو چاہیے کہ ہم پر ظلم کرنے والے جب انگلیاں اٹھائیں، نگاہیں اٹھائیں، تو ان کی انگلیوں کو رب کائنات کی بے آواز لاٹھی بذات خود مسمار کر کے تباہ و برباد کر دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ویسے حالات آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم 313 ہوں اور ہمارے مد مقابل ہزاروں کا لشکر جرار رہے، پھر بھی ہم غالب ہو جائیں، تو ہم کو اپنے رسول کی اطاعت، اپنے اللہ کی توحید، قرآن مجید کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ بہت آسان ہے یہ بات کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن نماز نہ پڑھیں تو بھی مسلمان، بیڑی سگریٹ پئیں تو بھی مسلمان، لوگوں کو دھوکہ دیں تو بھی مسلمان، بے حیائی کو عام کریں تو بھی مسلمان، حرام و حرام کی تمیز نہ کریں تو بھی مسلمان، رشتہ داریوں کو کاٹیں تو بھی مسلمان، راستہ چلیں تو بدتمیزیاں کریں تو بھی مسلمان، رات کی تاریکیاں جو رب کائنات کے آگے آنسو بہانے کے لیے بنائی گئی، نیند اور آرام کے لیے بنائی گئی، ان تاریکیوں کو ہم ہوٹلوں میں، قہوہ خانوں میں اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے مقامات پر گزاریں، ایک دوسرے کی چغلیاں کریں، غیبت کریں، تہمت تراشی کریں، برائیاں کریں، گالیاں دیں، غلط انداز کا وتیرہ اختیار کریں، تو بھی ہم مسلمان ہیں۔ بہت آسان سمجھا ہے ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہنا، جبکہ ہمارے معاملات یہود و نصارہ، شیطان رجیم اور اسلام دشمنوں سے کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں۔ ہم کو سچ صحیح معنی میں مسلمان بننا ہوگا۔ تو یہ رمضان کے آخری عشرے کے 10 ایام جو رب کائنات کی نعمت کے نتیجے میں ہمارے اوپر اب بھی باقی ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں کون سی چیزوں کو اختیار کرتے تھے، کیسی زندگی اختیار کرتے تھے، اس کے بارے میں تھوڑا سا تبصرہ کر کے میں خطبے کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے
اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو عزت والی رات میں نازل کیا ہے. یہ قرآن مجید عزت و قدر والی رات میں نازل کیا گیا. ایک ایسی رات جس کے بارے میں اس کی اہمیت کے مد نظر اللہ رب العالمین اگلی آیت کریمہ میں خود ہی سوال کرتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا کہ یہ شب قدر، یہ عزت والی رات یہ کیا چیز ہے؟ آپ کیا جانیں کہ اس کا مقام، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چند گوشوں کا تذکرہ فرما کر کے آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ عزت والی رات، اس کی عبادت، یہ عزت والی رات کی وہ چھوٹی سی گھڑی جو کسی مسلمان کو نصیب ہو جائے، یہ عزت والی رات، اس عزت والی رات کی اس گھڑی کی عبادت یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. انسان کی عمر 60 70 سال 80 سال ہوتی ہے. 83 سال سے زیادہ عبادت کرتا رہے، اس ایک گھڑی میں رب کائنات کی عبادت کر لے، دونوں برابر ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ شب قدر، یہ عزت والی رات، اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. آگے فرمایا یہ اتنی معمولی رات نہیں ہے کہ اسی پر رب کائنات اپنی بات کو بس کر دے. فرمایا اس رات میں فرشتے زمین پر نازل کیے جاتے ہیں. والروح فیہا، صرف فرشتے ہی نہیں، جبریل امین بھی، جو جبریل امین 600 پر لے کر کے دونوں بازوؤں پر اللہ رب العالمین کی عظیم مخلوق کی شکل میں پہچانے گئے. جس جبریل امین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول فرمایا، جس جبریل امین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا کہ یہ فرشتہ امین فرشتہ ہے، امانت دار فرشتہ ہے، عظمت والا فرشتہ ہے. یہ فرشتہ ایک ایسا فرشتہ ہے کہ اگر اپنے بازوؤں کے ذریعے زمین کو پلٹنا چاہے تو ساری دنیا کو تباہ کر دے گا. اتنی عظمت رکھنے والا فرشتہ یہ فرشتوں کے ساتھ اس رات میں، اس مبارک گھڑی میں زمین پر نازل ہوتا ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس رات میں سلامتی کا نزول ہوتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. پوری رات امن و سکون والی رات، سلامتی والی رات، رحمتوں والی رات، اللہ رب العالمین کے دربار میں دعاؤں کی قبولیت والی رات، انسانوں کو جہنم سے نجات دینے والی رات، انسانوں کی دعائیں اور خواہشات کی تکمیل کی رات، انسانوں کے لیے مستقبل میں خیر کا فیصلہ کرنے والی رات. اللہ رب العالمین نے سورہ دخان میں اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں مضبوط کاموں اور بڑے کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین فیصلہ فرماتا ہے کہ مستقبل میں امت اسلامیہ کے ساتھ کیا فیصلہ کیا جائے، لوگوں کے ساتھ کیا وتیرہ کیا جائے. اللہ رب العالمین فیصلہ فرماتا ہے کہ مستقبل میں کون سے بڑے امور انجام پانے والے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس رات میں موجودہ نازک حالات میں ہم اللہ رب العالمین سے لپٹ جائیں، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کریں، قرآن مجید کو اپنا لیں، ذکر و اذکار کو اپنا لیں، روئیں اور گڑگڑائیں، اللہ رب العالمین سے بھیک مانگیں کہ اے رب کائنات ہمارے ملک میں اور اس وقت عالمی سطح پر فلسطین میں ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو وتیرہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس کہانی کو 2-4 سال 5 سال نہیں بلکہ پوری صدی، بلکہ کئی صدیاں گزر چکی. مسلمان بھیک مانگتا ہے، مسلمان دعائیں کرتا ہے، مسلمان ہر چیز کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود
وہ رب کائنات جس نے اس کی مدد کا وعدہ کیا تھا، وہ رب کائنات جس نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر میرے ولیوں سے، میرے دوستوں سے، مجھ سے محبت رکھنے والوں سے کسی نے اعلان کیا، کسی نے چھیڑ چھاڑ کی تو میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس کے باوجود صدیاں گزر گئیں، رب کائنات کی مدد کی بہت سی نشانیاں آئیں، لیکن ہماری بے چینی برقرار ہے۔ امن و سلامتی کے ہم بھکاری ہیں، لیکن امن و سلامتی اور سکون ہم کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے رب کائنات کی ولایت کے حقوق کو نظر انداز کر دیا، ہم نے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دیا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان کے ان بقیہ ایام میں اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں جو پسینہ نہیں پوچھتے بلکہ خون پوچھتے پوچھتے ان کی زندگی بیت جاتی ہے، جن کو عید میں مٹھاس نصیب نہیں ہوتی۔ جو مسلمان بھائی نماز پڑھنا چاہتے ہیں ان کو نمازیں نصیب نہیں ہوتی، جو مسلمان بھائی کہیں بیٹھ کر کے دعائیں کرنا چاہتے ہیں ان کو دعاؤں کے امکانات نہیں ملتے۔ ہم کو اللہ رب العالمین نے مسجدیں دی ہیں، اذانوں کے مواقع ہیں، لیکن ہم گھروں کے اندر آرام کے ساتھ پڑے ہوتے ہیں، مسجدیں ویران ہوتی ہیں۔ ہم کو اپنے عمل پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کے بقیہ ایام کو اپنے ظاہر و باطن کی پاکیزگی کے لیے استعمال کریں، اتنے پاکیزہ ہو جائیں کہ اگلے 11 مہینوں میں رب کائنات سے قربت کرنے والے نظر آنے لگیں، مسجدیں آباد ہونے لگیں، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرنے والے کثرت سے دکھنے لگیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری عشرہ، رمضان کے آخری 10 دن داخل ہوتے تھے، شد مئزرہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اپنی رات میں بیداری کا اہتمام کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بیدار کرتے تھے، صدقات و خیرات پر ابھارتے تھے، نوافل پر ابھارتے تھے، تلاوت کلام پاک پر ابھارتے تھے، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے قیام کیے جاتے تھے اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کیا جاتا تھا۔ یہ رمضان کے آخری عشرے میں خصوصی اہتمام کا تذکرہ ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو عمومی لحاظ سے روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ رات کے قیام کو اتنا طویل کرتے تھے کہ ایک ایک رات میں 10 پاروں کی تلاوت کر جانا آپ کا معمول تھا۔ جتنا طویل قیام اتنا ہی طویل رکوع اور سجدہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کے مبارک سینے سے ویسے ہی آواز اٹھتی تھی جیسے کڑھائی میں کوئی چیز ابال کھا رہی ہے، مبارک پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، چہرہ سوج جایا کرتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ آپ بیمار پڑ گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، تو آپ اپنے آپ کو اتنی ہلاکت میں اور اتنی مشکل میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ صورتحال تھی، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، ایک اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال تھی کہ آپ کو سید الانبیاء بنایا گیا، آپ پر قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین آ کر کے آپ سے گفتگو کرتے ہیں، اسراء و معراج میں آپ کو جنت اور آسمانوں کی مسجد اقصی کی سیر کرائی جاتی ہے۔ یہ عالم تھا، اس کے باوجود جب بیٹھتے ہیں تو روتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی مجلس میں 100 بار سے کم استغفار نہیں کرتا۔ یہ صورتحال تھی، اور آج ہم
نہ نمازوں کی پابندی کریں، نہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں، نہ حلال و حرام کی تمیز کریں، نہ دوسروں کے حقوق کو ادا کریں، نہ شرمگاہوں اور زبانوں کی حفاظت کریں، نہ معاملات کی بہتری اختیار کریں، اس کے باوجود ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ معاف فرمائیں گے، مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم نے بنا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت آخری عشرے سے متعلق بہت بنیادی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جن چیزوں کا اہتمام کرتے تھے ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں جتنی کوششیں اور جتنی سعی اور جتنی محنت رب کائنات کی رضامندی کے لیے کرتے تھے دوسرے ایام میں نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اسی کے ضمن میں اہل و عیال کو جگانا، رات میں بیدار رہنا، عبادات کا اہتمام کرنا، صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا، صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اصل مال کو بھی خرچ کیا جائے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا۔ اسی طریقے سے دوسرا عمل جو اس عشرے میں کیا جاتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شب قدر کی تلاش اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاشنے کے لیے اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، ان کی وفات ہو گئی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کا اہتمام کرتی تھی تاکہ اس سنت کو زندہ رکھا جا سکے۔ صحابہ کرام نے اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے تاکہ رب کائنات کی رضامندی کو تلاش کیا جا سکے۔ اسی طریقے سے آخری عشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا اہتمام کرتے تھے وہ وقت کو صحیح طریقے سے منظم کرنا، مرتب کرنا، وقت سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا، چلتے پھرتے ذکر و اذکار، اعتکاف کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تلاوت کلام پاک اور ذکر و اذکار کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا، کھانے پینے میں، موبائل فون میں، دنیاوی خرافات میں، گفتگو میں، ایک ساتھ بیٹھ کر کے میٹنگیں کرنے میں، اس انداز کی چیزوں میں آخری عشرے کے اوقات کو تباہ کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ آج اعتکاف بھی ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں اور موبائل فون 24 گھنٹے ایکٹیو رہتا ہے۔ آج ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، کھانے پینے کا مکمل اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ جب شدت کی بھوک لگی تھوڑا سا کچھ کھا لیا تاکہ ہمارے اندر سستی اور کاہلی نہ داخل ہو، بل پوری پھرتی اور چستی کے ساتھ رب کائنات کو یاد کرتے رہیں۔ اس وجہ سے جو ہمارے احباب اعتکاف کا اہتمام کریں ان کی ذمہ داری ہے کہ موبائل فون یا تو نہ رکھیں اور رکھیں تو ضروری حد تک استعمال کریں، کھانے پینے کا کم سے کم اہتمام کیا جائے، عبادات کا زیادہ اہتمام کیا جائے، گفتگو سے پرہیز کیا جائے، دین کا مطالعہ، دین کو سمجھنے، دین کو سیکھنے کا اہتمام کیا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی ترتیب دے کر کے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ اور ایک اور چیز جس کا اہتمام کیا جاتا تھا وہ تھا لیلۃ القدر، یعنی شب قدر کو تلاش کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ اے لوگو رمضان کے آخری 10 ایام کی طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ یہ لیلۃ القدر جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو بھرپور طریقے سے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے بقیہ ایام میں دہلی میں، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں پر
دوسری اقلیات پر، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں پر جو ظلم و جور کا سلسلہ چلا ہے، رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی سکون کی سانس نہیں لے پا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو دین کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دلائیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کریں، جس میں ہماری صفوں میں شامل بعض نمک حرام اور غدار قسم کے لوگ، خود مسلمانوں میں جو لوگ شامل ہیں، وہ ان کے نام پر سیاست کھیل کر کے چندہ اکٹھا کرنے اور غلط انداز کے افکار کو رواج دینے کا جو دستور اختیار کر چکے ہیں، خود مسلمانوں کے خون سے وہ کھیلتے ہیں، دوسروں کا آلے کار بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات، تیری لاٹھی بے آواز ہے، تو ظالموں سے نپٹنے کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ تو جانتا ہے کہ فرعون کو ایک کمزور موسیٰ نے کیسے تباہ کیا تھا، تو جانتا ہے کہ زمینوں کو کیسے پلٹا جاتا ہے، تو جانتا ہے کہ ہمارے درمیان جو منافق ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ اے رب کائنات، اگر ان لوگوں کو ہدایت مل جائے تو ہدایت کا راستہ دکھا دے، اور ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو مسلمانوں کو ان سے تحفظ فراہم کرنے میں کامیابی عطا فرما دے اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔